کس کی ضرورت ہے اللہ کو؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، سارے عالم والوں سے بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج، کسی کا بھی محتاج۔ اس لیے مسلمانوں کو خود اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، نظام العمل بناؤ، ایسا نظام العمل بناؤ کہ ہماری زندگی میں دین سیکھنے کا وقت ہو۔ دین نہیں سیکھو گے تو پیدا ہی کاہے کے لیے ہوئے ہو؟ کیا کھانے کمانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ یاد رکھو، جتنی مصروفیتیں ہماری ہیں وہ سب ہماری زندگی کی ضرورت ہیں، وہ مقصد حیات نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے امتحان میں پاس ہونا ہے، وہ مقصد ہے۔ مقصد کو بھول کر ضرورتوں میں الجھ جانے والا وہ کیسے اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے؟ اس لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، وقت علماء کے پاس دینا پڑے گا، اور دے کر دین کو سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ ورنہ یہ جو تھوڑا بہت دین ہے نا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیندار ہی ہیں، یہ جو تھوڑا بہت دین ہے یہ دین بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج ختم نبوت کی مجلس کو یہ پروگرام رکھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس واسطے کہ کتنے مسلمان ہیں، اب تو شمار کرنا بھی مشکل ہے، جو ختم نبوت کے خادموں کے سامنے ہیں، دفتر میں ریکارڈ ہے، ہزار مسلمان گزشتہ چند برسوں میں اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اسلام سے نکل گئے ہیں، ہزاروں مسلمان۔ اور وہ ایسے مسلمان ہیں ان میں جو نمازی بھی تھے، اور ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو دینی کچھ معلومات بھی تھی، ایسے مسلمان بھی ہیں جو خیر خیرات کرتے ہیں، مسجدوں میں پیسہ لگایا ہے، اچھے کاموں میں پیسہ لگایا ہے، اور آج وہ مرتد ہو کر اسلام کے دشمنوں پر اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، بمبئی میں، بنگلور میں، حیدرآباد میں اور بڑے بڑے شہروں میں کروڑوں کمانے والے مسلمان، جن کا پیسہ کل اسلام کی حمایت میں خرچ ہوتا تھا، آج اسلام کے مٹانے میں خرچ ہو رہا ہے۔ کل وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، آج مسجد کے امام صاحب کو گمراہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور وہ خود گمراہ ہو گئے۔ ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ غنی ہے، ہم غنی نہ بنیں۔ یا ایھا الناس اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہیں، تم سب محتاج ہیں۔ محتاج بن کے جینا ہے، اللہ کے محتاج بن کے رہنا ہے۔ غرور کام نہیں آئے گا، فخر کام نہیں آئے گا، شان بگارنا کام نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیا تو جانے کس جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بے نیاز ہے۔ نہیں ماننے والے، اگر نبی کی بیوی تھی تو بھی جہنم میں بھیج دیا، نہیں ماننے والا اگر نبی کا بیٹا تھا تو اس کے لیے بھی جہنم طے کر دی، نہیں ماننے والا اگر نبی کا چچا تھا تو اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا۔ نہیں ماننے والے کو اللہ نے کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیارے کا پیارا ہے، رہنے دو، جب مانتا نہیں ہے نبی کی بات تو جانے دو کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے، کس وادی میں بھٹک جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ فرماتا ہے، کیونکہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ٹائم نکالو۔ یہ ایک دن کے 26 گھنٹے کے ہمارے اس ایک پروگرام سے آپ کو اتنا تو معلوم ہوا ہے کہ خطرے بہت منڈلا رہے ہیں، بس یہی معلوم ہوا ہے۔ لیکن ان خطروں سے بچنے کے لیے اتنی معلومات کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں مثبت معلومات بھی حاصل کرنی ہے۔ چھوڑو ان لوگوں کو، ان سے ہم بچ جائیں گے اگر خود اپنا عقیدہ سیکھ لیں گے، خود اپنا دین سیکھ لیں گے۔ جب ہم اپنا دین سیکھ لیں گے ہمیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اپنا دین تو سیکھو۔ ہم نہیں جانتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لوگ طرح طرح بہکانے کی کوشش کرتے تھے، منافقین بہکاتے تھے، یہودی بہکاتے تھے، مکہ کے مشرک بہکاتے تھے۔ وہ لوگ بہکتے نہیں تھے، کیوں نہیں بہکتے تھے؟ کہ ان کے پاس سیدھا سیدھا علم تھا، سچی معلومات تھیں، ان معلومات کی وجہ سے کسی کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ ہمیں معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔
جب ہم حق کو جان لیں گے باطل ہمارے اوپر اپنا سحر اور اپنا جادو نہیں چلا سکے گا۔ ان کے پاس تو کیا ہے، جادو ہی ہے۔ وہ شکیل کے پاس لے جا کے ملا دیتے ہیں، سنا وہ کیا منحوس صورت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دفعہ اس منحوس صورت کو دیکھنے کے بعد خود بھی منحوس ہو جاتا ہے، پھر کبھی اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، پھر کبھی سچے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا کٹر وادی ہو جا رہا ہے کہ اشارے کر کے بول رہے ہیں گلے کاٹ دو مگر ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے عیسیٰ مسیح کو، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ مسیح تو آسمانوں پہ ہے، انہوں نے جس کو سمجھا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، گلا کاٹ دو ہم تیار ہیں، یہ کہہ رہے۔ حیدرآباد ہی میں ایک کو پکڑ لیا تھا، نوجوان غصے میں تھے، بہت دن سے ڈھونڈ رہے تھے، مل گیا تو اچھی پٹائی کر دی، وہ شاہپور نگر میں ہی ادھر ہی گئی، خوب اچھی پٹائی کر دی، تو پٹتا رہا اور احد احد کہتا رہا، یعنی حضرت بلال کی نقل کر رہا ہے مرتد ہو کر۔ اور پھر اس کے بعد جب خوب جوتے کھا گیا تو وہ معافی تلافی کے لیے تیار ہو گیا، معافی تلافی کر دی اور ان لوگوں نے جو کہلوا دیا کہہ دیا۔ پھر ان لوگوں نے ڈھونڈا، نوجوانوں نے، کہ ہے کہاں آخر یہ، توبہ تو کیا تھا۔ تو صبح جب اس کو ڈھونڈتے ہوئے گئے تو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لوگوں نے پھولوں کا ہار پہنا کر ان مجاہدوں اور قربانیوں پر اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یعنی ایسے کٹر ہو جا رہے ہیں۔ یا ہمارا حال یہ ہے کہ 1000 برس سے مسلمان گھروں میں ہوں گے، پیدا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اب ہم مرتد ہو جا رہے ہیں۔ کسی کو گوہر شاہ لے کے جا رہا ہے، کسی کو شکیل لے کے جا رہا ہے، کسی کو مرزا لے کے جا رہا ہے، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی۔ کیسے ہم اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، کیسے ہم بھٹک پا رہے ہیں، کتنا تعجب ہے۔ مومن کو ایک زبردست دنیا کی طاقت، کون سی؟ انگلینڈ کی طاقت، برٹش گورنمنٹ، جو آج سے 200 سال پہلے دنیا کی عظیم طاقت تھی، سپر پاور تھی، برٹش گورنمنٹ ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھین کر وہ حکومت کر رہی تھی۔ اور برٹش گورنمنٹ حکومت کے علاوہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کے لیے بھی اپنے علماء کو لا کر چھوڑ دی تھی۔ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے پورے ہندوستان میں چرچ بنائے، زمینیں وقف کی، پورے ہندوستان کے اندر چپے چپے میں عیسائیت پھیلائی، ہر قوم کے لوگوں کو کرسچن بنا لیا، لیکن نہیں بنا سکے تھے تو مسلمان کو نہیں بنا سکے تھے۔ غریب سے غریب مسلمان، جاہل سے جاہل مسلمان وہ مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دوسرے مذہب کی طرف بلا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں، ہم کچھ بھی کریں گے، اسلام پہ مریں گے، ہم بھوکے رہیں گے، ہمیں مت یہ کوشش کرو کہ ہم کو کرسچن بنا لو گے، ہم کبھی بننے والے نہیں ہیں، نہیں بنے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان مرتد ہو جا رہے ہیں۔ تو جب ہوئے کیوں نہیں اور اب نہیں کیوں، اب کیوں ہو رہے ہیں؟ تو وجہ اس کی آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تب بلانے والا دوسرے مذہب والا تھا، اب بلانے والا اسلام کا نام لے کے بلا رہا ہے۔ ارے یہی صحیح اسلام ہے، یہی صحیح دین ہے، دیکھو قرآن میں ایسا ہے، دیکھو حدیث میں ایسا ہے، تو وہ قرآن حدیث تک ہمارے سامنے رکھ دے رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی قرآن سے بول رہا، ارے بھائی انہوں قرآن بتا رہے ہیں، انہوں حدیث میں ہے بول رہے ہیں، حدیث غلط ہوتی کیا؟ چلو مان لو اس کی بات۔ ارے بابا حدیث غلط نہیں ہوتی، قرآن غلط نہیں ہوتا، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھانے والا غلط ہوتا ہے، اس کو سمجھانے والا، ایکسپلین کرنے والا غلط ہوتا ہے۔ ان کو سمجھو اور ان سے ڈرو، دور ہو جاؤ، ورنہ وہ تم کو ایک دن بتا بتا کے اپنی جھولی میں ڈال لیں گے اور اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم کر دیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔